قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو بہترین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 18 کا آغاز کرتے ہیں۔ مومنون کی آیت نمبر 78، 79 اور 80 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے، کیا تمہیں آنکھ، کان اور دل اس لیے دیے تھے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں نہ دیکھو، نہ غور و فکر ہو، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرو، نہ اللہ کو ایک مانو اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ اپنے مقصد کو بھولے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا، اور دنیا میں کھوئے رہو اور آخرت کی تیاری نہ کرو۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ ہم انسان اس زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد اسی زمین میں دفنائے جاتے ہیں، اور قیامت کے روز ہم اسی زمین سے نکالے جائیں گے، اور پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہمارا انجام ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم آنکھ، کان اور دل حق سننے اور حق دیکھنے کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور اگر ان کا استعمال غلط کاموں، غلط باتوں اور برائی کے لیے کریں گے تو پھر جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ آئیے بچوں، اب دیکھتے ہیں کہ حق ہوتا کیا ہے۔ حق دراصل سچائی کو کہتے ہیں۔ حق کا راستہ ہدایت کا راستہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اور اللہ کو ایک نہ ماننا شرک یعنی باطل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا حق ہے اور نہ ماننا باطل ہے، اور قرآن و حدیث کی ہر بات حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کو ہم بدلتے ہیں، اور بچوں، حق کی یعنی اللہ کی پہچان کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی ٹائمنگ یعنی اوقات بھی مقرر ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نظام کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ جی پیارے بچوں، اب سورہ الفرقان کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ جی پیارے بچوں، ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کی بادشاہی کا حقدار ہے، نہ ہی اس بادشاہی میں کوئی حصے دار ہے، اور نہ ہی کسی نے اس کے بنانے میں اس کی مدد کی ہے۔
اس آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اسی طرح مشرکین نے جنوں اور فرشتوں کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جی پیارے بچوں، بیٹا تو سہارے کے لیے مانگا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں ہماری مدد کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی۔ جی پیارے بچوں، اس بات کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین طریقے سے بنایا ہے، دیکھنے کے لیے 2 خوبصورت آنکھیں دیں، دونوں آنکھوں کا سائز برابر ہوتا ہے۔ اگر ایک آنکھ چھوٹی اور دوسری بڑی ہوتی تو دیکھنے میں کتنی عجیب لگتی۔ اسی طرح 2 برابر کے کان بنائے۔ بچوں، اگر ایک کان چھوٹا اور دوسرا بڑا ہوتا تو پھر ہم کتنے عجیب و غریب لگتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت بیلنس طریقے سے بنایا ہے، یعنی برابر کا بنایا ہے۔ صورت اور جسامت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ شہد کی مکھی کو بتایا کہ شہد کیسے بنانا ہے، ریشم کے کیڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ریشم کیسے بنانا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر کے نہ صرف کام کرنے کا طریقہ بتایا بلکہ ایسے حالات بھی دیے تاکہ وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کر سکیں۔ آئیے اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ سورج، چاند، ستاروں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں گھومنا ہے، آپس میں ٹکرانا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آربٹ یعنی دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اسی طرح سورج کو معلوم ہے کہ اس نے کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں غروب ہونا ہے۔ اسی طرح ایک جاندار کب پیدا ہوگا، کب مرے گا اور کیا کیا کرے گا، یہ سب پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ صرف انسان اور جنات کو ہی مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اس نے انسان اور جنوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کب کیا کریں گے؟ ایمان لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے یا پھر دوسروں کو خدا بنا لیں گے اور شرک کریں گے۔ یہ سب باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیونکہ وہ غیب کا علم جانتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا کہ کب کون کیا کرے گا۔ جی پیارے بچوں، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تقدیر کہلاتا ہے، یعنی کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب مرے گا، اس کی فیملی کیسی ہوگی، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جی پیارے بچوں، تقدیر کو قسمت بھی کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سستی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے، یعنی کام نہیں کرتے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کچھ کرنے کو کہا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت ہی ایسی لکھی ہے، ہماری تقدیر میں یہی کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔
حالانکہ بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تمہارا نامہ اعمال تمہاری گردن میں لٹک رہا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ بھلائی کرو گے تو نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، آخرت میں اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، یعنی اچھا بدلہ ملے گا۔ اور اگر برائی کرو گے، شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے، مثلا چوری کرو گے تو نامہ اعمال میں چوری لکھ دی جائے گی۔ اب آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ جی پیارے بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایمان لانے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 18 آج مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔